لاہور ہائی کورٹ نے نابالغ بچوں کی حوالگی کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ دیا ہے اور ٹرائل کورٹ کا وہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے جس میں نابالغ بچے کو پرورش کرنے والے والدین سے حقیقی والدین یعنی پیدا کرنے والے والدین کے حوالے کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس فیصلے میں بچے کی اپنی مرضی اور اس کی فلاح و بہبود کو خاص اہمیت دی گئی ہے اور عدالت نے بچے کا اپنا موقف سننے کے بعد فیصلہ دیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ بچے کے حقیقی والدین نے پیدائش کے بعد اپنی مرضی سے بچے کو پرورش کرنے والے والدین کے حوالے کیا تھا جو حقیقی والد کے سگے بھائی بھی ہیں۔ ساتھ ہی عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ بچے کے حقیقی والد کا بیٹا پرورش کرنے والے والدین کی بیٹی کا شوہر ہے اور ان کے درمیان ازدواجی تنازعہ چل رہا ہے اور بچے کی تحویل کی درخواست اسی تنازع کے رد عمل کے طور پر دائر کی گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فیصل زمان خان کے تحریر کردہ اس فیصلے میں لکھا ہے کہ اس درخواست کا پس منظر یہ ہے کہ ریسپونڈنٹس نابالغ بچے کے حقیقی والدین ہیں جو اس وقت تقریباً 13 سال کا ہے۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ریسپونڈنٹس نے اس بچے کی تحویل خود درخواست گزاروں کے حوالے کی تھی کیونکہ وہ قریبی رشتہ دار ہیں اور درخواست گزار اور ریسپونڈنٹ سگے بھائی ہیں۔ تاہم 4 مارچ 2022 کو ریسپونڈنٹ یعنی بچے کے حقیقی والدین نے درخواست گزاروں یعنی پرورش کرنے والے والدین کے خلاف بچے کی تحویل کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ اس کے بعد فیصلے میں کیس کی تفصیلات اور ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کا حوالہ دینے کے بعد لکھا ہے کہ زیر غور معاملے پر بات کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک بچہ جسے اس کے حقیقی والدین نے پیدائش کے وقت یا پیدائش کے 6 ماہ بعد اپنی مرضی سے پرورش کرنے والے والدین کے حوالے کر دیا تھا اور ان پرورش کرنے والے والدین نے اسے 9 سال تک پالا اور اس دوران حقیقی والدین کی طرف سے کوئی شکایت بھی سامنے نہیں آئی، مگر پھر ایک دن اچانک بچے پر یہ انکشاف کر دیا گیا کہ وہ درخواست گزاروں کا بچہ ہی نہیں ہے بلکہ ریسپونڈنٹس کی اولاد ہے۔ ذرا اس بچے کی پریشانی، ذہنی کیفیت اور جذباتی صدمے کا تصور کریں جو ایک ایسے خاندان کے ساتھ رہتا رہا جہاں اس کے ماں باپ کے ساتھ ساتھ 6 بہنیں اور ایک بھائی بھی تھے اور وہ بچہ انہیں اپنا اصل خاندان سمجھتا رہا اور اب اسے بتایا جائے کہ وہ اس سے تعلق نہیں رکھتے اور وہ دراصل ریسپونڈنٹس یعنی حقیقی والدین کا بچہ ہے اور حقیقی خاندان میں اس کے پہلے سے ہی 13 بہن بھائی ہیں۔ اس کے بعد جسٹس فیصل زمان خان نے سپریم کورٹ کے متعدد فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ 1890 کے سیکشن 17 کی تشریح کرتے ہوئے اپنے فیصلوں میں یہ قرار دیا ہے کہ کم عمر بچے کی تحویل کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت سب سے پہلی اور بنیادی بات اس کی فلاح و بہبود ہے۔ یہ سیکشن کسی شخص کو سرپرست مقرر کرنے کے لیے گائیڈ لائنز دیتا ہے۔ اوپر بیان کردہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مجموعی طور پر پڑھنے سے واضح ہوتا ہے کہ عدالت کو نابالغ بچے کی فلاح و بہبود کے تعین کے لیے کئی عوامل کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے جن میں بچے کی عمر، جنس اور مذہب، مجوزہ سرپرست کا کردار اور صلاحیت، اس کے بچے کے ساتھ قربت، اگر بچے کے والدین زندہ نہیں ہیں تو ان کی خواہشات اور مجوزہ سرپرست کا بچے کے ساتھ موجودہ تعلق شامل ہے۔ اس کے علاوہ اگر بچہ سمجھ بوجھ رکھتا ہو تو عدالت بچے کی انٹیلیجنٹ پریفرنس کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ مزید یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ نابالغ بچے کی فلاح کے تعین میں عدالت یہ حقیقت نظر انداز کر سکتی ہے کہ باپ قدرتی طور پر سرپرست ہے یا ماں کو حضانت کا حق حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ایکٹ کے سیکشن 17 کی تشریح کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے 16 مئی کے اپنے ایک تازہ ترین فیصلے میں اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ بچے کی آواز اور بچے کی یہ ترجیح کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے، اس بات کو کم عمر بچے کی تحویل کے مقدمات میں سنجیدگی سے مد نظر رکھا جانا چاہیے تاکہ بچے کے بہترین مفاد کا تحفظ ہو سکے۔ فیصلے کے مطابق یہ بھی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ بچے کی بات سننے کا مطلب اسے مان لینا نہیں بلکہ اس کے نقطہ نظر کو اس حد تک سمجھنا ہے کہ اس کی بہتری کے مطابق فیصلہ کیا جا سکے۔ ان عدالتی نظیروں، موجودہ مقدمے کے خاص حالات اور فریقین کے ترجیحی حق کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریباً 13 سالہ نابالغ بچے کو 29 اکتوبر کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے کہا گیا جہاں اس سے اس کی ذہنی کیفیت اور سمجھ بوجھ کی بنیاد پر اس کی ترجیح جانچنے کے لیے سوالات پوچھے گئے جن کے اس نے بخوبی جواب دیے۔ اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے بچے نے بالکل واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں اپنی یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ پرورش کرنے والے والدین کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اس موقع پر
بچے کی تحویل ایک ہفتے کے لیے عارضی طور پر اس کے حقیقی والدین کے حوالے کر دی گئی تاکہ اسے اپنے حقیقی والدین کے ساتھ رہنے کا موقع بھی ملے اور وہ ایک باخبر اور سمجھدار انتخاب کر سکے، جس کے بعد 7 نومبر کو بچے کی تحویل دوبارہ پرورش کرنے والے والدین کو واپس دے دی گئی۔ پھر جب بچہ دوبارہ عدالت میں پیش ہوا تو اس سے پھر پوچھا گیا کہ وہ کس فریق کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، جس پر اس نے ایک بار پھر بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا کہ وہ پرورش کرنے والے والدین کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ فیصلے میں مزید لکھا ہے کہ یہ بات یہاں بیان کرنا مناسب ہوگا کہ بچے نے عدالت کے سامنے بیان دیتے ہوئے جو اعتماد اور پختگی دکھائی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پرورش کرنے والے والدین نے اس کی اچھی پرورش کی ہے۔ ان حقائق، مقدمے کے خاص حالات اور بچے کی بات سننے کے بعد یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ بچہ ایک ایسی عمر میں ہے کہ اس کا موقف وزن رکھتا ہے، اور کیونکہ اس نے درخواست گزاروں یعنی پرورش کرنے والے والدین کے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی ہے، خصوصاً اس وقت کہ جب اس کے حقیقی والدین کوئی ایسے حالات ثابت نہیں کر سکے کہ جن سے یہ ظاہر ہو کہ بچے کی پرورش پالنے والے والدین کے گھر میں مناسب ماحول میں نہیں ہو رہی۔ اسی لیے ماتحت عدالتوں نے ان حقائق کو نظر انداز کر کے قانونی غلطی کی ہے، خصوصاً اس بات کے باوجود کہ ماتحت عدالت کی جانب سے دیے گئے حکم میں واضح طور پر درج تھا کہ بچہ عدالت میں پیش ہوا تھا اور اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ وہ درخواست گزاروں یعنی پرورش کرنے والے والدین کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ پھر بھی ماتحت عدالتوں نے بغیر کوئی وجہ بتائے بچے کی آواز کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا اور اس کی تحویل حقیقی والدین کو دے دی، حالانکہ بچے کی فلاح و بہبود سب سے اہم پہلو ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں مزید لکھا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب نابالغ بچے کی تحویل کے معاملے میں حقیقی والدین اور پرورش کرنے والے والدین کا مقابلہ کیا جائے تو حقیقی والدین کو ترجیحی حق حاصل ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ نابالغ بچے کی تحویل کے تعین میں بنیادی اہمیت اس کی فلاح و بہبود کی ہوتی ہے۔ اس حقیقت کا جائزہ لیتے وقت ماتحت عدالتوں نے مکمل طور پر اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ حقیقی والدین یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ بچے کی تحویل درخواست گزاروں یعنی پرورش کرنے والے والدین کو عارضی طور پر اس شرط کے ساتھ دی گئی تھی کہ جب درخواست گزاروں کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے گا تو بچے کی تحویل انہیں واپس کر دی جائے گی۔ اگر ایسا کوئی ارینجمنٹ موجود ہوتا تو کم از کم اس کی تفصیلات تحویل کی درخواست میں لازمی بیان کی گئی ہوتی، مثال کے طور پر یہ کس کی موجودگی میں کہاں کب اور کس وقت طے پایا تھا۔ اس کے علاوہ حقیقی والدین یہ بھی ثابت نہیں کر سکے کہ بچے کی پرورش مناسب اور آرام دہ ماحول میں نہیں ہو رہی ہے۔ فیصلے کے مطابق ایک اور پہلو جسے ماتحت عدالتوں نے نظر انداز کیا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے حقیقی والد ایک ایسے شخص ہیں جن کی متعدد شادیوں سے 13 بچے ہیں۔ کیا ایک نابالغ بچے کو اتنے بڑے خاندان میں بھیجنا محفوظ ہوگا جہاں اس کے لیے سب لوگ اجنبی ہیں، جبکہ بچے کی پرورش کرنے والے والدین کے ہاں 6 بہنیں اور 1 بھائی ہیں جن کے ساتھ وہ 13 سال تک اس یقین کے ساتھ رہتا رہا کہ یہی اس کا اصل خاندان ہے؟ ایسے میں اچانک اسے بالکل اجنبی ماحول میں بھیج دینے سے اس کی ذہنی حالت کیا ہوگی؟ ساتھ ہی یہ بات بھی نظر انداز کر دی گئی کہ تسلیم شدہ طور پر بچے کے حقیقی والد کا بیٹا پرورش کرنے والے والدین کی بیٹی کا شوہر ہے اور ان دونوں کے درمیان ازدواجی تنازع چل رہا ہے، اور اس تنازع کے رد عمل کے طور پر بچے کی تحویل کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ فیصلے کے اختتام میں لکھا ہے کہ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا اور موجودہ مقدمے کے حقائق اور خاص حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ نابالغ بچے کی فلاح و بہبود درخواست گزاروں یعنی اس کی پرورش کرنے والے والدین کے ساتھ ہے۔ کیونکہ دونوں ماتحت عدالتوں نے اوپر بیان کردہ حقائق کو نظر انداز کیا، اس لیے انہوں نے نابالغ بچے کی تحویل اس کے حقیقی والدین کو دے کر قانونی غلطی کی، لہٰذا یہ درخواست منظور کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ماتحت عدلیہ کا حکم اور فیصلہ منسوخ کیے جاتے ہیں اور بچے کے حقیقی والدین کی جانب سے بچے کی تحویل کے لیے دائر درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ اس طرح عدالت نے بچے کو 13 سال سے اس کی پرورش کرنے والے والدین کے حوالے کر دیا۔